وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ قرآن جو ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے یا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ بستیوں کی ماں یا جو ام القریٰ ہے، اس کو جو بستی یعنی ام القریٰ کے جو رہنے والے ہیں ان کو، اور ومن حولہا اور اس کے ارد گرد جتنی دنیا ہے ان کو ڈرانے کے لیے۔ اچھا، یہ جو ڈرانا ہوتا ہے نا، یہ ڈرانا اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز سے ڈرانا ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے کسے ڈرانا ہے۔ بسم اللہ، کسے ڈرانا ہے اور کس چیز سے ڈرانا ہے، یہ دو مفعول ہوتے ہیں انذار کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو پہلی دفعہ لتنذر فرمایا، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، یہاں پہ یہ فرما دیا کسے ڈرانا ہے، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، جو مکہ مکرمہ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں، اور ارد گرد جو ہے وہ صرف ارد گرد ان کے قریب قریب کی بستیاں نہیں ہیں، پوری زمین جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہے، کیونکہ یہ روئے زمین کا وسطی اور مرکزی نقطہ ہے، اور پوری زمین والوں کو ڈرانا۔ تو ڈرانا کن کو ہے؟ ام القریٰ ومن حولہا، ایک مفعول آ گیا۔ ڈرانا کس چیز سے ہے یہ نہیں یہاں بیان ہوا، آگے جا کے بیان ہوا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان کو تو ڈرائے جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، گویا قیامت سے ڈرانا ہے۔ جس چیز سے ڈرانا ہے وہ قیامت ہے، اور جن کو ڈرانا ہے وہ زمین والے ہیں، ام القریٰ اور ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں، پوری روئے زمین کے لوگ، ان کو ڈرانا ہے۔ اب یہ بعض مفسرین نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ یہ جو لتنذرا پہلی دفعہ بھی انذار کا فعل الگ بیان ہوا ہے، وتنذرا اور دوسری دفعہ فعل پھر بیان ہوا ہے، تو اس میں دونوں جگہ پہ دونوں مفعول ہونے چاہیے۔ یعنی پہلے لتنذرا کے بعد یہ تو بتایا ہے کن لوگوں کو ڈرانا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کس چیز سے ڈرانا ہے، تو وہ بھی یہاں ہونا چاہیے۔ اور دوسری دفعہ تنذرا یوم الجمع لا ریب فیہ، دوسری دفعہ یہ بتایا کہ کس چیز سے ڈرانا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کن لوگوں کو ڈرانا ہے، تو وہاں بھی دونوں مفعول ہونے چاہیے۔ پہلے انذار کے ساتھ الگ دونوں مفعول ہونے چاہیے، اور دوسرے انذار کے ساتھ الگ دونوں مفعول ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ کچھ محذوف مانا ہے، کہتے ہیں جی پہلے میں یہ محذوف ہے کہ کس چیز سے ڈرانا ہے، اور دوسرے میں یہ محذوف ہے کہ کن لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو اس میں پھر نتیجہ وہی نکلا ہے کہ آپ یہی تسلیم کر لیں کہ ایک مفعول جو ہے وہ پہلے انذار کے ساتھ ہے، دوسرا مفعول دوسرے انذار کے ساتھ ہے، اس میں محذوف ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو یہی تسلیم کر لیا جائے کہ پہلے انذار کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ام القریٰ ومن حولہا، ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو روئے زمین کے رہنے والے ہیں۔ ام القریٰ بستی یعنی اولین مخاطبین چونکہ مکہ والے تھے، اس لیے ان کو ام القریٰ کے لوگ کہہ دیے ومن حولہا، اور پھر جیسے جیسے اس کے گرد گرد آپ پھیلتے جائے اور جہاں تک دین اسلام کی روشنی پھیلے سب کو ڈرائیں۔ اور کس چیز سے ڈرائیں؟ یوم الجمع لا ریب فیہ، اس قیامت کے اس جمع ہونے کے دن سے، جمع ہونے کا دن۔ اللہ اکبر، جمع ہونے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، جس کے بارے میں سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ اکبر، اس دن تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے والے دن کے لیے، ذالک یوم التغابن، اور وہ اصل میں ہار جیت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، روز نئے نئے نتیجے نکلتے ہیں، جی فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں ناکام ہوگا، فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار جیت کچھ نہیں ہے، یہ ہار ہو یا جیت ہو، دنیا کی کامیابی ہو یا ناکامی ہو، وہ اپنی سطح کا اور اگلی سطح کا امتحان ہی ہوتا ہے۔ یہاں کو کامیاب ہو گیا ہے تو اگلی سطح کا امتحان، ناکام ہو گیا تو وہ بھی امتحان میں۔
ہار گیا تو بھی امتحان میں ہے، جیت گیا تو بھی امتحان میں ہے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی دار الامتحان، دار الجزا آخرت ہے، اور یا ذالک یوم التغابن، اصل ہار جیت کا دن جو ہے وہی ہے، اللہ اکبر، جس کو کہا گیا یوم الجمع، اس دن جمع کیا جائے گا سب کو، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جب اس دن سب کو جمع کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ اکبر، ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور ایک گروہ دہکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت والوں میں سے بنائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ چاہے، یا اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ایک ہی طرح کے سارے لوگ بن جاتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، اللہ اکبر۔ اصل میں یہ جو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر پیچھے بیان ہوا، تو اس کے نتیجے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کے سوال کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے اور ایک گروہ جہنم میں جائے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا لیتا؟ کیوں نہیں سب ایک جیسا بن جاتے؟ اس کا جواب اللہ کریم نے دیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو امتحان ہی نہیں ہونا تھا، پھر تو کوئی امتحان نہیں ہونا تھا۔ تو امتحان کرنے کے لیے اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کا یہ سارا کارخانہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر تو امتحان ہی نہیں ہونا تھا، اور پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔ تو یہ جو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ امتحان ہو رہا ہے اور امتحان کا نتیجہ نکلنا ہے، امتحان کے نتیجے میں کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا فرمایا کہ وہ چاہتا تو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اس نے ایک جیسا نہیں بنایا، اس نے انسان کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی مرضی کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس امتحان میں پھر کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ اللہ کی مشیت کی بات ہو رہی ہے، یشاء، من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، یہ مشیت ہے، ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی، ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے۔ مشیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، مشیت وہ چاہت ہے اللہ کی جس کے نتیجے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لہذا اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اس میں جنت بھی ہے، اس میں جہنم بھی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت سب لوگوں کو ایک خاص پیٹرن پہ بنا کے چھوڑ دیا آزاد، اور اللہ تعالیٰ اسی کے تحت جب کوئی لوگ رحمت والے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں داخل کر دیتا، یعنی مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ ساری کائنات اس طرح بنے، یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ لوگ امتحان میں مبتلا ہوں، اور مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اچھے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں، اچھے لوگ رحمت میں آ جائیں، اور برے لوگ جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ مشیت ہے، یہ رضا نہیں ہے، اللہ کی پسندیدگی نہیں ہے، پسند اس کو یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کو پسند نہیں ہے۔ پسند اس کو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے، اس سے وہ راضی ہوتا ہے، راضی وہ اس سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی
کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزارتا اس سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ البتہ مشیت اس کی یہ ہے کہ خاص قانون اللہ کا چل رہا ہے، اس قانون کے تحت کوئی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ جو ظلم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ظلم ہے جو ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ عدل نہیں جو کرتا وہ ظلم کرتا ہے، ظلم کی ضد جو ہے وہ عدل ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے وضع شیء فی موضعہ، کسی کو اس کا حق دے دینا عدل ہے، اور کسی کو حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہر چیز جس کو آپ اس کا حق نہ دیں آپ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس سارے حق اور حقوق کے اس نظام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کو اللہ کا حق نہ دے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص شرک میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کو اللہ کا حق نہ دے۔ تو والظالمون سے مراد کیا ہے؟ ظالم وہ ہیں جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ والظالمون، اور جو شرک کرنے والے ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ والظالمون، اس سے مراد شرک کرنے والے بھی ہیں، اور اس سے مراد وہ ظلم کرنے والے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو کوئی کسی کے ساتھ بھی ظلم کرے وہ ظلم ہے، کسی بھائی کے ساتھ ظلم کرے وہ ظلم ہے، کسی نے اگر کسی بڑے کے ساتھ ظلم کیا وہ اس سے بڑی نوعیت کا ظلم ہے، اور کسی نے اگر اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا وہ اس سے بڑی نوعیت کا ظلم ہے، کسی نے صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کیا وہ اس سے بڑی نوعیت کا ظلم ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ظلم کیا، آپ کو آپ کا حق نہ دیا تو وہ اس سے بڑا ظالم ہے، اور جس نے اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ لہذا یہ سارے ہی ظالم وقت ظالم۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام عدل اور ظلم اس کے گرد گھومتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کائنات کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، حقدار کو حق دیتے جائیں، بس پورا نظام اسی طرح، جس کا حق بنتا ہے اس کو دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں۔ صحابی کا حق صحابی کو دے دیں، بھائی کا حق بھائی کو دے دیں، باپ کا حق باپ کو دے دیں، بڑوں کا حق بڑوں کو دے دیں، چھوٹوں کا حق چھوٹوں کو دے دیں، جو صحابہ کا حق ہے صحابہ کو دے دیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، جو اللہ کا حق ہے اللہ کو دے دیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اسی سے یہی تقوی کے قریب تر ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے کہ کسی نے اگر حق نہیں دیا تو وہ ظالم ہے۔ والظالمون، اور جو ظالم ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی کارساز نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے ہوئے؟ اللہ، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اس کے علاوہ کارساز بنائے ہوئے ہیں؟ فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، بس اللہ ہی ہے، وہی کارساز ہے، اور کوئی کارساز کیسے ہو سکتا ہے؟ هو الولی، وہی کارساز ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تفہیم اللہ کی صفات کی۔ اللہ، کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کون ہے؟ کارساز کے معنوں میں ولی کون ہے؟ اللہ کی ذات ولی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور دوسرے معنوں میں ولی ہوتا ہے دوست، اور وہ ہوتا ہے وہ دوست جو اللہ کا دوست ہو،
اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو شخص ایمان لائے اور تقوی پہ زندگی گزار رہا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور تقوی کی زندگی کیا ہے؟ کہ اس کی ساری زندگی اس تڑپ میں گزر رہی ہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس تڑپ میں گزر رہی ہو کہ میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ کا ولی۔ بس کسی شخص کی زندگی دیکھو تو اس سے سمجھو، اس کے دعوے کو نہ دیکھو، اس سے سمجھو کہ کون اللہ کا دوست ہے۔ اور رہ گیا کارساز کے معنوں میں، تو کارساز سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہوول ولی، وہی کارساز ہے۔ فاللہ، بس اللہ، ہوول ولی، وہی کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور پس اور اگر جو کچھ بھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو، من شَيْءٍ، کوئی بھی، یعنی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اس کے علاوہ شرکاء ہیں، یعنی واضح طور پر ساری چیز بتا دی۔ پھر بھی اگر کوئی اختلاف کرے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، بس جو کوئی بھی اختلاف کرو تم کسی بھی چیز میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا۔ اللہ اکبر۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پس اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، وہی ہے اللہ ربی، وہی ہے تمہارا اللہ ربی، جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ جو حکم ہے، حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور فیصلہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم سوائے اللہ کے۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اور وہ حکم کیا ہے؟ اصل حکم تو ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا، اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ جو نزع ہوتی ہے نا، تنازع کہتے ہیں، یہ جھگڑا، یہ وہ جھگڑا ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے کے لیے بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر بہت وسعت رکھی ہے، تو جھگڑے کے لیے بھی کئی الفاظ، کم از کم کوئی 10 الفاظ ہیں جو جھگڑے کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے۔ اللہ، تو تنازع جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے جس میں ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہو، دوسرا اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ تم کسی دلیل کی طرف کھینچ رہے ہو، وہ کسی دلیل کی طرف کھینچ رہا ہے، تم اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہو، اس طرح کا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا کرو۔ اللہ، آپس میں جھگڑا یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتا، جھگڑا اسی وقت ختم ہوتا ہے جب یہ قانون اور اصول تمہارے پاس ہو، کیا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ دیکھیں سمجھیں ذرا بات کو، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سارا حکم اللہ کی طرف ہے۔ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، یا اس کے پاس ہے جس کو اللہ اتھارٹی دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلے اللہ کے ہیں نا، حکم اللہ کا ہے، تو اگر اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر یہ جو دنیا والے ہیں، یہ جو احبار و رہبان ہیں، پھر ان کا حکم تو نہیں ماننا نا، حکم تو اللہ کا ہے۔ تو یا پھر اس کا حکم ہے جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے،
اور جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے. یعنی حلال و حرام کا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا. لیکن اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. گویا یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہیں وہ بھی حرام ہے. اتھارٹی ادھر آ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. گویا اتھارٹی کلیئر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی تھی. اب اگر کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں ہے حلال اور حرام ٹھہرانے کی، اور اس سے حلال اور حرام کا فتویٰ لیا اور دیا جائے، یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے. اللہ اکبر. یہی وہ بات ہے جو اللہ کریم نے یہ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے احبار و رہبان کو رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ارباب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. تو اس پر سوال کیا تھا نا حضرت عدی بن حاتم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رب تو نہیں بنایا، یہود و نصارہ نے رب تو نہیں بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ رب بنانا اور کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہوا کہ احبار و رہبان نے، یعنی ان کے درویشوں اور علماء نے اللہ کے حلال کیے کو حرام ٹھہرایا اور اللہ کے حرام کیے کو حلال ٹھہرایا، اور لوگوں نے ان کی پیروی کی، لوگوں نے ان کی بات مانی. فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی بندگی ہے، یہی تو رب بنانا ہے. اور کیا ہوتا ہے رب بنانا؟ اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ اکبر، کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم نے بھی وہی ساری حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے لوگ کرتے تھے. اللہ اکبر. شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، بالشت با بالشت، اور قدم بقدم جو کچھ وہ کرتے تھے وہی ساری حرکتیں تم نے کرنی. اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے ہوں گے، وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ، اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے ہوں گے لَدَخَلْتُمُوهُ، تم بھی داخل ہو. وہ ساری حرکتیں وہ کرو گے جو پہلے لوگوں نے کی. تو صحابی پوچھتا ہے پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن، اور کون مراد؟ یہود و نصارہ والی ساری حرکتیں تم کرو گے. کیا مطلب؟ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو چھوڑ کر اور اللہ کے حلال و حرام کے فیصلے کو چھوڑ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال و حرام کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان سے، اپنے درویشوں اور بزرگوں سے فیصلے کروا کے ان کی بات ماننا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کی ہے یا اس کی ہے جس کو اللہ نے دی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ مان لیں. اللہ اکبر. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دین کی پوری اتھارٹی دی. لہذا دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہ دین ہے، اور جو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے وہ دین نہیں. یہ پوری زندگی کا یہ اصول بن گیا. لہذا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یعنی وہی ہے اللہ تمہارا رب. علیہ توکلت، ربی میرا رب، علیہ توکلت، ذالکم اللہ وہی ہے تمہارا اللہ، ربی میرا رب، علیہ توکلت اسی پر میں
بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے زمین اور آسمان کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے بنائے تمہارے اپنے آپ میں سے ازواجن جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے، یعنی تمہارے بھی اپنے آپ میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فیہ، وہ تمہیں اس طریقے سے پھیلاتا ہے، یذرؤکم، پھیلاتا ہے تم کو، فیہ، اس طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طریقے سے پھیلایا، مردوں عورتوں کو یہ جوڑے بنا دیے انسانوں میں سے، اور چوپایوں میں سے الگ جوڑے بنا دیے۔ گویا اگر انسان کا جوڑا جو ہے وہ چوپایوں میں سے بنایا جاتا تو کبھی ان کا یہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہ ہوتا۔ اور اللہ نے من انفسکم، یعنی انسانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، چوپایوں کے الگ جوڑے بنائے۔ دنیا پھیلتی چلی گئی، زمین یعنی بھر گئی لوگوں سے، اور چوپایوں سے بھی زمین بھر گئی۔ یذرؤکم فیہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں، اور دنیا پھیلتی سے پھیلتی جا رہی ہے، 1 ارب ہو گئی، 2 ارب ہو گئی، 3 ارب ہو گئی، 8 ارب ہو گئی، پھیلتی جا رہی ہے۔ یذرؤکم فیہ، اس طرح سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہے جو بنانے والا ہے، سبحان اللہ۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، یہ سماعتوں کی اور بصارتوں کی بات ہے۔ انسان بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، اور اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی سماعتوں جیسی کسی کی سماعت نہیں، اللہ کی بصارتوں جیسی کسی کی بصارت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صفات والا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات، سبحان اللہ، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے استواء کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب یہ جو جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، تو پھر مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں استواء سے مراد اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، اور وہ جو ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، یا علی ھذا القیاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دوسرا معنی کیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات کو یہ سمجھنا کہ وہ انسانوں جیسی ہیں، یہ تشبیہ دینا اس کو کسی چیز سے، کسی بھی چیز سے تشبیہ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ نہ تعویل کی جا سکتی ہے، نہ تشبیہ دی جا سکتی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسے کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یوں بیان کریں کہ اللہ یہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، بڑا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بولتا بھی نہیں ہے، گونگا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہر چیز کی نفی کرتے جائیں، ہر چیز کی نفی کرتے جائیں، تو وہ اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو معطل کر دینا اس سے مراد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی تعطیل بھی گناہ ہے، تشبیہ بھی گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کیا ہے؟ مثلا اللہ کا ہاتھ ہے، یا اللہ کا استواء ہے، استواء علی العرش، ثم استوى علی العرش، 7 دفعہ قرآن میں آیا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ اس جیسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا استواء سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں کہ اللہ مستوی ہوا، بات ختم۔ اللہ کا ہاتھ، آپ کہیں اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کی کرسی، آپ کہیں اللہ کی کرسی، بس رہ گئی اس کی کیفیت، رہ گیا اس کے بارے میں سوال، یہ گناہ ہے۔ جیسے امام مالک
علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول. استواء معلوم ہے، قرآن نے کہہ دیا استواء ہوا ہے، بس استواء معلوم ہے، 7 دفعہ آیا معلوم ہے. والکیف مجہول، اس کی کیفیت یہ نامعلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے استواء کا کیا مطلب. سبحان اللہ، وہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے. اللہ کا استواء کما ہوا شانہ، جیسے اللہ کی شان ہے اس کے مطابق. اللہ کا ہاتھ جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کی کرسی جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کی آنکھ جیسے اللہ کی شان ہے. جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں اس میں بغیر تعطیل کے، بغیر کیفیت کے، بغیر تشبیہ کے وہ ان کو ماننا اور بغیر تعویل کے ماننا یہ ضروری ہے. اور امام مالک کہتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، صحابہ کرام نے سوال نہیں کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام نے سوال نہیں کیے، تو آج اگر کوئی شخص سوال کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ بدعت کا مرتکب ہوگا. یہ گناہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے. لہٰذا جب اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. یعنی اللہ کی سماعتوں جیسی کسی کی سماعت نہیں، اللہ کی بصارتوں جیسی کسی کی بصارت نہیں. اور اس طرح جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن میں ساری اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذکر ہوئی. اللہ تعالیٰ کی حیات ہے. یہ جتنی صفات بیان ہوئی ہیں سب کا ذکر قرآن میں آیا ہے. لہٰذا ان کو اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے جس طرح اللہ کی شان ہے، جس طرح بیان ہوا ہے. اور اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کی تفصیل کے بارے میں، اس کی تشبیہ کے بارے میں کسی طرح کا کوئی سوال کرنا یہ گناہ ہے. یہ ہے صفات اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے تفہیم اللہ تعالیٰ کی صفات کی. اللہ اکبر. وَهُوَ السَّمِيعُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہی ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں. تمہیں پھر شک کس وجہ سے پڑتا ہے؟ تمہیں تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ فلاسفہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم جو ہے وہ اصل میں کلیات کا علم ہوتا ہے جی، وہ جزیات کا علم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود حساب لگایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جزیات کا علم قرار دے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا بھی علم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے درس نہیں ہو رہا تھا، اب درس ہو رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ پتا تھا کہ درس نہیں ہو رہا، اب اللہ کو علم ہے کہ درس ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تبدیلی واقع ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا اس طرح سے دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اگر ہم کہیں کہ جزیات کا بھی اللہ علم رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا علم تو ہر دم تبدیل ہو رہا ہے. اور یہ تغیر اللہ کی ذات کے خلاف ہے. تغیر اور تبدیلی اللہ کی ذات کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ تو حی القیوم ہے، اس کی ذات کے اندر تبدیلی نہیں، وہ ازلی و ابدی. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کرتے ہیں، یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزیات کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بس کلیات کو جانتا ہے. کلی طور پر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں یہ کچھ ہو رہا ہے بس، اور کیسے کیسے ہو رہا ہے یہ معاملات لوگوں کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا.
نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو تب کہیں جب انسانوں کے علم کے مترادف اللہ کے علم کو قرار دے دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا علم جب لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی سماعتیں انسانوں کی سماعتوں جیسی نہیں، اللہ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے جیسا نہیں، اللہ کا علم انسانوں کے علم جیسا نہیں، اللہ کی قدرت انسانوں کی قدرت جیسی نہیں، اللہ کا ارادہ انسانوں کے ارادے جیسا نہیں، اللہ کا کلام انسانوں کے کلام جیسا نہیں، اللہ کی زندگی انسانوں کی زندگی جیسی نہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کی جو بنیادی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں، کوئی بھی صفت اللہ کی انسانوں کی صفت جیسی ہے ہی نہیں، تو پھر اس طرح کے خلط مبحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا مغالطہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیس کمثلہ شیء، فیصلہ کن بات، لیس کمثلہ شیء، بات ختم۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ السمیع اصل سننے والا، البصیر اور اصل وہ دیکھنے والا وہی ذات ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، چابیاں عام طور پہ خزانے کی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ساری اس کے پاس، سبحان اللہ۔ قدرت بھی اس کے پاس، سماعتیں بصارتیں سب اس کے پاس، اللہ اکبر۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور کم کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ شرع لکم، شرع کا مطلب بیان کیا، واضح کیا، مقرر کیا، یہ تینوں معنی۔ شرع لکم، مقرر کیا اس نے تمہارے لیے، من الدین، دین میں، ما وصی بہ، جس کی تاکید کی تھی، ما وصی بہ، جس کا تاکیدی حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہی جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، وما وصینا بہ، اور وہی ہے جو جس کا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، بہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا حکم دیا؟ ان اقیموا الدین، یہ کہ قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، فرقے فرقے نہ بنو۔ کبر علی المشرکین، بہت بھاری ہے مشرکین پر، ناگوار ہے مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم انہیں دعوت دیتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من ینیب جو بھی رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 13 سے میں نے عرض کیا تھا کہ اقامت دین کی مشروعیت، کہ اقامت دین اللہ تعالیٰ نے ایک فریضے کے طور پر مقرر کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے درمیان ایک بہت غلط فہمی اور یوں کہہ لیجیے خلط مبحث کا ایک نقطہ ہے کہ اقامت دین سے مراد کیا ہے۔ دین قائم کرو، ہم سب اقامت دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور تمام جماعتیں، دینی جماعتیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اقامت دین کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور اقامت دین دین کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو بیان کرنے والی، اقامت دین کے فریضوں کو بیان کرنے والی سب سے بنیادی آیت یہ آیت نمبر 13۔
اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ والی جو آیت ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو اقامت دین کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا۔ شرع لکم، مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے، اب ذرا غور سے سن لیجئے، من الدین، دین میں سے، اب دین میں سے کون سی چیز اللہ نے مقرر کی ہے؟ ما وصا بہ نوحا، جس کا حکم، تاکیدی حکم اللہ نے دیا تھا نوح علیہ السلام کو، وہی مقرر کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے بھی وہی مقرر ہے جس کا حکم، تاکیدی حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ والذی اوحینا، اور وہ جو جس کا حکم اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الیکا، آپ کی طرف ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، وہی دین مقرر کیا ہے تمہارے لیے۔ وما وصینا، اور جس کا تاکیدی حکم دیا تھا بہی، ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان 5 نبیوں کا یہاں پہ ذکر ہے، ایک نوح علیہ السلام، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان 5 کا ذکر کیوں ہے۔ ویسے تو قرآن میں 24 یا 25 انبیاء کا ذکر ہے نام لے کر، لیکن یہاں صرف 5 لوگوں کو، ان کا انتخاب کس بنیاد پر کیا گیا؟ چونکہ دین کا معاملہ ہے، لہذا دین کے اعتبار سے یہ بتانا کہ سب کا دین ایک تھا، وہی دین مقرر کیا۔ تو پہلے رسول جو ہیں، نبی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ پہلے رسول ہیں، جن کو شریعت دی گئی، وہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، لہذا سب سے پہلے ان کا ذکر کیا۔ ما وصا بہ نوحا، جو نوح علیہ السلام کو جس بات کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا، وہی تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے۔ اور والذی اوحینا الیک، وہ جو وحی کیا گیا ہے تیری طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، گویا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، اور سب سے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سارے نبی اس کے درمیان میں، سب کو حکم دیا گیا۔ اب اس کے بعد 3 نبیوں کا پھر ذکر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ 3 وہ انبیاء ہیں جن کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جو مخاطبین قرآن تھے، جو اپنے آپ، جو مشرکین مکہ تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا۔ یہودی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا۔ عیسائی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا۔ گویا جتنی تفہیم نبوت کی ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری کرا دی گئی۔ حکم کیا تھا؟ دین کیا تھا؟ مقرر کیا کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کہ دین قائم کرو اور آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اگر دین کو قائم کرنے کا مطلب اقتدار ہے تو پھر یہ جو نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو حکم ہوا تھا نا ان اقیموا الدین۔ ذکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا کیا ہے کہ جن کو اقتدار چھو کے بھی نہیں گزرا، یعنی اگر اقتدار اس کا معنی ہے، سیاسی غلبہ اس کا معنی ہے دین قائم کرنے کا، اور ہم نے یہ مراد لیا ہے کہ دین قائم کرنے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، اور جب تک سیاسی غلبہ نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کی وہ اس نیت کے ساتھ ہونی چاہیے، اس اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ سیاسی غلبہ ہو جائے۔ اگر سیاسی غلبہ ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کون سا سیاسی غلبہ حاصل ہوا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام بیچارے اللہ 950 سال تبلیغ، اور نتیجے میں کتنے 60 یا 80 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر! چند لوگ جو آپ کے ساتھ مسلمان، 950 سال کی تبلیغ کی بات۔ ان کے پاس کیا حکومت تھی، کیا غلبہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
بیچاروں کو نکلنا پڑا وہاں سے، اور وہاں سے نکلے، سفر میں زندگی گزر گئی، مصر تک گئے، مصر سے واپس آئے، پھر ادھر سفر کیے، حجاز کی طرف سفر کیے، پھر کرتے کراتے فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ بھی زندگی اسی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کہ فرعون کے اقتدار میں تھے، وہاں سے نکلے، اپنے مدین آئے، مدین رہے کچھ عرصہ، پھر نبوت ملی واپسی پہ، پھر فرعون کے ساتھ ساری جو ہے وہ پورا جو تگ و دو ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی، اس کشمکش کے نتیجے میں بالآخر بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، فرعون غرقاب ہوا، بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے فلسطین جانا ہے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور ادھر ہی جو یعنی میدان تیہ تھا، وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، تو اقتدار تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ یہودیوں نے جو کچھ کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، کسی کے پاس بھی اقتدار غلبہ نہیں تھا۔ حکم ان سب کو ہے ان اقیموا الدین، سارے نبیوں کے پاس حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور ریاست دی، آپ کو غلبہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین کا کوئی تصور ایسا ہے جس کا تعلق غلبے کے ساتھ بھی ہے اور غلبہ نہ ہونے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا تعلق صرف غلبے کے ساتھ نہیں ہے، غلبہ ہو تو بھی اقامت دین ہوتی ہے، غلبہ نہ ہو تو بھی اقامت دین ہوتی ہے۔ کوئی اقامت دین کا ایسا تصور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقامت دین فرمائی، نوح علیہ السلام نے بھی اقامت دین فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اقامت دین فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کا تو خصوصی ذکر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے نبی آئے ہیں سب نے اقامت دین فرمائی۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انبیاء پیش کیے جائیں گے تو کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ چند پیروکار ہوں گے، کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2 یا 1 ہوگا، چند نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ ان سب نے اقامت دین کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے اقامت دین کیا۔ اس کا مطلب ہے اقامت دین کا ایسا تصور ہے جس کا تعلق سارے نبیوں کی کہ سارے طرز عمل سے ہے، کسی ایک کے طرز عمل کو لے کے ہم کہیں کہ وہ اقامت دین ہے۔ کم از کم ان 5 کو تو ہم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی حکم ہوا، نوح علیہ السلام کو وہی حکم ہوا، اور سب کو حکم ہوا، وہ ہے اقامت دین کا تصور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وقت اوپر ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اگلے اتوار کو اس مضمون کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست طرز عمل، درست سمجھ، کتاب و سنت کی سمجھ اور درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا